تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور قرآن جیسی مقدس کتاب کو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اسی ماہ مبارک رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں ہماری اور آپ کی موجودگی ہمارے اور آپ کے لیے باعث مغفرت، باعث خیر و برکت، باعث رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کو ہم سب لوگوں کے لیے مغفرت کا سبب بنائے، مرحمت کا سبب بنائے، برکت کا سبب بنائے۔ ہماری صحت، ہماری عافیت، سب کو اللہ اس سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگلے رمضانوں میں بھی اسی طرح سے باذوق و شوق عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جنہوں نے عملاً اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا۔ ہم اپنے بزرگوں کو نہیں بھول سکتے، جن کی عظمت یہ ہے، جن کی مہربانیاں یہ ہیں کہ انہوں نے تن من دھن لگا کر کے اس دین کو آپ تک پہنچایا، اس کی حفاظت کی، اس کے لیے مال بھی خرچ کیا، جان بھی خرچ کیا، اور اللہ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے اس دین کو ہم اور آپ تک بعین ہی منتقل فرمایا۔ اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ رب کریم ان کے مرقدوں پر بھی رحمت و نور کی بارش برسائے، اور آنے والی وہ ساری نسلیں جنہوں نے دین کی حفاظت میں دم خم لگایا، طاقت لگائی، جو لگا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کو اعمال خیر سے نوازے اور ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کو صحت و عافیت بخشے۔ رب کریم اسلام ایک مشن ہے، اور مشن کے تحت یہ آپ تک پہنچا ہے، ورنہ اس زمانے میں اسلام کے پاس نہ کوئی پرنٹ میڈیا تھی اور نہ کوئی ایسا سادھن تھا کہ وہ آپ تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ ہمارے ان علماء اور بزرگوں کی کاوشی ہے جنہوں نے اس پہ عمل کیا، اور عمل کر کے آنے والی نسلوں کو سکھایا، اور وہ آپ تک نسلاً پہنچا۔ اگر ہم اور آپ نے آج کوتاہی کی عمل میں، اس علم میں غفلت برتی، ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ جاہل ہو جائے گی، اور وہ دین یہی ختم ہو جائے گا، آگے یہ دین پہنچے گا نہیں۔ اس لیے ہمارا اور آپ سب لوگوں کا حصہ ہے اس میں کہ ہم سب لوگ اس دین کو قائم رکھیں، اس پر چلیں، اپنی آخرت کی بھی حفاظت کریں، اور آنے والی نسلوں کی آخرت کی بھی حفاظت کریں۔ میں نے روزے کے تعلق سے ایک دو آیتیں پڑھی ہیں اور ایک دو حدیث، اور میں چاہوں گا کہ ان آیتوں کو اور ان حدیثوں کو ہم سمجھیں۔ ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا، اور ہمارے رسول نے ہمیں کیا درس دیا روزے کے تعلق سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزہ کوئی انوکھی عبادت نہیں ہے جو آپ اور ہم پر ہی فرض ہوئی ہے، ہم سے پہلے ساری امتوں پہ روزے فرض ہوئے۔ اس کی ضرورت ہے ہر دور میں ہر انسان کو، انسانیت کی تعمیر کے لیے روزہ ہماری اولین ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں اس عبادت سے محروم کر دیتا تو ہمارے اندر انسانیت نہیں رہتی، شیطان ظاہر، ہم خالص انسان نہیں رہ پاتے۔ کیسے؟ انشاءاللہ وہ آگے بیان کریں۔ یہ ضرورت پچھلی امتوں کو بھی تھی، آنے والی نسلوں کو بھی رہے گی، کہ انسانیت برقرار رہے، اس کے لیے یہ روزہ ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی، یہ اتقا، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہی تقوی ہے جو آپ کو عام حیوانوں سے الگ کر دیتی۔ اگر یہ تقوی نہ ہو آپ کے اندر تو آپ میں، ہم میں، حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، انسانیت پہ حیوانیت پہ اتر جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے تھوڑے بہت لوگ انسان سے حیوان بننے لگے ہیں، ایک مصیبت آ گئی اس دیش میں۔ تھوڑے سے لوگ انسانیت سے نکل کے حیوانیت پہ قدم رکھ رہے ہیں اور پورے دیش کی نیند کو حرام کیے ہو۔ تقوی نہیں ہے،
وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اسے نہ اپنی ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر ہے، موجودہ موج مستی کی خاطر وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں انسان ہو کر سوچنا چاہیے ہماری ابتدا کیسے ہوئی، انتہا کہاں ہوگی، اور ہم بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے، ہماری تخلیق بڑے مقصد کے تحت۔ اللہ نے فرمایا روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بنو، تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، جواب دہی کی ذمہ داری تمہارے اندر آ جائے، تم اس زندگی میں جو کچھ کرتے ہو اس کے لیے اللہ کو جواب دہ ہو، یہ ذمہ داری آ جائے، یہ سوچ پیدا ہو۔ روزے کا حاصل تقوی۔ آپ روزے کو سمجھیے کہ روزہ کیا ہے۔ عام طور سے روزہ سمجھا جاتا ہے، ایک عام تعریف ہے جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے ہم بستری سے رک جانا، عبادت کی نیت سے یہ روزہ۔ عبادت کی نیت اس لیے شرط لگائی جاتی ہے کہ بائی دی وے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا میسر آیا، نہ پانی میسر آیا، نہ شہوت میسر آئی۔ سوچ لیجئے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے، کہیں ایسی جگہ پر ہوں آپ کہ نہ کھانا ملے، نہ پانی ملے، نہ شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز ہو۔ اب ایسے ماحول میں آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تینوں چیزوں سے بچ گئے تو کیا آپ روزے دار ہیں؟ کیا آپ کو روزے کا ثواب مل سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عبادت کی نیت ہی نہیں تھی۔ یہ تو آپ کی بدقسمتی رہی کہ کسی ایسی جگہ گھر گئے جہاں نہ پانی ملا، نہ کھانا ملا، نہ بیوی میسر تھی، تو وہ کیا ہوا؟ ایک بھوک سی رہی، آپ کی مجبوری تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کئی روز تک بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، تو کیا ان کا مسلسل روزہ چل رہا؟ نہیں۔ عبادت کی نیت نہیں، عبادت کی غرض نہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں، تو وہ روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کے اندر عبادت کی نیت شرط ہے۔ ہم ارادہ کر لیں دل کے اندر، زبان سے نیت نہیں کی جاتی ہے، یہ بدعت ہے۔ زبان سے نیت کرنا کسی بھی عبادت کے لیے بدعت ہے۔ آپ کے دل کا ارادہ ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے ہم بستری سے روک لیا۔ صوم کے معنی ہی عربی میں رکنے کے آتے ہیں، یہ ایک عام تعریف روزے کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ روزہ جو تعریف کی گئی ہے یہ اصلی روزہ نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ہو پاتا۔ یہ عمومی روزہ ہے جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے روک لیا، شہوت رانی سے روک لیا، وہ سمجھتے ہیں میں روزے دار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نیکی دے گا۔ لیکن موبائل پہ سب کچھ دن بھر وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، ہر برائی وہ کرتے ہیں، چند لوگ بیٹھے غیبت بھی ہو رہی ہے، چغلی بھی ہو رہی ہے، آپ کے کان بری باتیں سن رہی ہیں، آپ کی زبان سے بری باتیں نکل رہی ہیں، گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے، جھگڑا بھی ہو رہا ہے، غیبت و چغلی بھی ہو رہی۔ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء پہ کنٹرول کر لینا، اللہ کے اوامر کا پابند ہو جانا، اس کے نواہی کا پابند ہو جانا، اپنے ہر عضو کو اللہ کے حکم پہ لگا دینا، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا اسے کرنا، اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے اسے رک جانا۔ آنکھ، ناک، کان کی حفاظت، یہ جو ہمارے اعضاء ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں رات اور دن، اگر آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی تو اللہ کے یہاں یہ آپ کا روزہ نہیں۔ روزے کا مطلب اپنی تمام خواہشات سے خود کو روک کر اللہ کے سارے احکامات کی پابندی کرنا، اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا، یہ ہے روزہ۔ روزے کا مقصد اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بنو۔ تقویٰ کب آئے گا؟ متقی آپ کب بنیں گے؟ اگر یہ ہماری زبان ہماری خواہشات نفس میں دن بھر وہی سب کچھ کرے جو عام دنوں میں ہو رہا، ہمارے کان وہی سب سنے عام دنوں میں جو سنتے ہیں وہی آج بھی سن لے،
ہمارے اعضاء جو حواس سے خمسہ ہیں، جن سے ہم ادراک کرتے ہیں، جن سے خارجیات کو ہم قبول کرتے ہیں، ہمارا ذہن قبول کرتا ہے، اگر وہ چالو ہی رہے، ذہن میں برائیوں کا تصور آتا جاتا رہے، ہم ذہنی طور پر برائی میں مبتلا ہو، دماغی طور پر برائی میں ملوث ہو، رشوت، جھوٹ، بے ایمانی، شیطانی، ساری چیزیں ہماری اگر چل ہی رہی ہیں تو صرف کاہے کو تکلیف دے رہے ہیں؟ پیٹ کو۔ اللہ تعالیٰ یہ روزہ نہیں فرض کر رہا، اس روزے سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ تقوی اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے دماغ پہ کنٹرول نہ کر لیں، اپنی آنکھ پہ کنٹرول نہ کر لیں، اپنے کان پہ کنٹرول نہ کر لیں، اپنی زبان اور اپنے ناک پہ کنٹرول نہ کر لیں، آپ بری باتیں سننا چھوڑ دیں، نفرت ہو جائے پورے مہینے آپ کو۔ اللہ نے حکم دیا ہے بری باتیں نہیں سننے کا۔ اپنے کردار کو بنائیے، ایک مسلمانہ کردار تعمیر کرنا روزے کا مقصد ہے۔ آپ کے بھوکے رہنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا، آپ پیاسے رہ جائیں گے اسے کچھ نہیں ملے گا، وہ اسے خوش نہیں ہوتا۔ وہ خوش جب ہوگا جب آپ ایک با کردار مومن بنیے، آپ کو دیکھ کر ایک کافر کہے کہ یہ مومن ہے، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی آئیڈینٹی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان ہے نا، جھوٹ نہیں بولے گا، اس کی سمجھ میں آ جائے یہ مسلمان ہے نا، دھوکہ نہیں دے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ مسلمان ہے، یہ دغاباز نہیں ہو سکتا، یہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، یہ مسلمان ہے۔ کافر بول اٹھے، پکار اٹھے، آپ کو پنچ بنا کے لاوے اپنے میدان میں، وہ سمجھے یہ مومن ہے۔ مومن اللہ کا وہ باکردار بندہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کے احکام کی پابندی ہوتی۔ یہی سب سکھانا اس روزے سے۔ اس روزے کا مقصد تعمیر انسانیت ہے، بھوکا رکھنے کی پریکٹس نہیں کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ 48 گھنٹے کا بھوکا رکھ دیتا، ہم 48 گھنٹے تک بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں رہ لے گا؟ اللہ اگر حکم دے دے کہ 36 گھنٹے رہنا ہے بھوکا پیاسا، کیا ہم لوگ نہیں رہیں گے؟ رہ لیں گے، 36 گھنٹے بھی رہ لیں گے۔ لیکن اگر وہی موبائل پہ سب کچھ ہمارا چلتا ہی رہے گا جو تنہائی میں چلتا ہے، اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ ذہنی عیاشی تو ہو ہی رہی ہے۔ 10 لوگ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق میں ٹائم پاس کریں ہم، اچھا خاصا ٹائم پاس ہو جائے گا، روزہ تو اچھا خاصا گزرتا ہے۔ 10-11 بجے تک لوگ سوتے ہیں، اس کے بعد جو ایک بیٹھک ہوتی ہے، سارے لوگ بیٹھتے ہیں، عصر تک ہاٹ ہیٹی چلتی ہے، عصر کے بعد افطار کی تیاری۔ کہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھوکے اور کہاں پیاسے ہیں؟ نہ ہماری زبان رک رہی ہے حفاظ سے، نہ ہمارے کان رک رہے ہیں سننے سے، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تقویٰ کبھی اس سے حاصل نہیں ہونے والا۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے خود کو ان تمام برائیوں سے بچا لینا جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، اور ان تمام کاموں کو کرنا۔ ٹھیک ہے، عام دنوں میں آپ نماز پنج جگانا کے پابند نہیں تھے، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ نے پابندی کر ڈالی، 5 وقت قیام اللیل بھی کیا آپ نے، تلاوت قرآن بھی کیا آپ نے، اللہ کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں پورے 30 مہینے۔ آپ کے کان ناآشنا ہو گئے برائیوں سے، آپ کی آنکھیں ناآشنا ہو گئی برائیوں سے، اپنی حفاظت کر لی آپ نے۔ یہ 30 مہینے کا جو مسلسل پریکٹس جو ہوگا نا، انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی، آپ کا کردار بن جائے گا، آپ کا اخلاق بن جائے گا، آپ نیچرل ویسے انسان بن جائیں گے جیسے 30 دنوں تک آپ بنے رہے، اور پھر باقی 11 مہینوں میں بھی آپ ایسے ہی رہیں گے، کردار آپ کا بن جائے گا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بول سکتا، ہم کوئی غلط بات سن بھی نہیں سکتے، غیبت کی مجلس بھی نہیں بیٹھیں گے۔ ایک باکردار مومن کی تعمیر اس روزے سے ہوتی ہے، اور یہی تقویٰ ہے، یہی مقصود ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی کے روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں جو روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولنا چھوڑے، نہ دھوکہ دینا چھوڑے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ، بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے سے ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوتا، بس وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کو کچھ اس کے علاوہ حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی بھی نہیں دیتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اب بہت سے ایسے ہیں جو رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور ان سے ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا سوائے اس کے کہ رت جگا ہوتا ہے ان کا،
وہ رات بھر جگے ہوئے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا، کوئی نیکی نہیں ملتی، کیونکہ وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا۔ سوچئے روزہ کتنا اہم ہے، اس کے فائدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں آپ کو، بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے ایک باب باندھا، الصوم من الایمان، روزہ ایمان کا حصہ ہے، جز ہے۔ آپ کا جو ایمان ہے نا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے ارکان ہیں، آپ کا ایمان مرکب ہے بہت ساری چیزوں سے، آپ کا ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ یہ آپ کا ایمان کبھی گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، جب جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ آپ کرتے ہیں، آپ کا ایمان گھٹ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ جب آپ نیکیاں کرتے ہیں، اعمال آپ کے کھاتے میں آتے ہیں، آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک تھیلے کی طرح، کبھی گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے۔ سامان بھر دیجئے اس میں، نیکیاں اعمال بھر دیجئے، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا۔ ضائع کر دیجئے نکال کر کے، گھٹ جائے گا۔ امام بخاری نے باب باندھا کہ روزہ بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ اس کے تحت انہوں نے حدیث پیش کی، اللہ کے رسول نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ حدیث بخاری شریف کی، حدیث کی ساری کتابوں میں، جس آدمی نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے، جس نے روزہ رکھا، ویسا روزہ جیسا روزہ رکھا جاتا، واحتساباً، ثواب کی نیت سے، خالصاً، یہ عمل اللہ کے لیے کرے، وہ میں جا رہا ہوں، اللہ خوش ہوگا، اللہ نیکیوں سے نواز دے گا۔ دو چیزیں ہیں، روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب اس کے اندر توحید ہو، وہ ساری چیزیں ہو جو ایمان کے لیے ضروری ہے، اور ایمان و یقین کے ساتھ وہ روزہ رکھے، اور ثواب کی نیت سے محض رضا الہی کے لیے قیام اللیل کرے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے گا۔ ہمیں ضرورت ہے مغفرت کی، اس لیے ہمیں تراویح تو پڑھنی ہے، ثواب پانا ہے۔ اس اٹل ارادے کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو آدمی روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اگر اس نیت سے، اس ارادے سے وہ روزہ رکھ رہا، ثواب کی نیت ہے، جذبہ ہے نیکیاں حاصل کرنے کا، وہ آ رہا، قیام اللیل کر رہا، یہ دو نیتیں ہوں آپ کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ جو اب تک آپ نے کیے مسترد کر دیتا، ختم کر دیتا، نکال دیتا ہے اسے آپ کھاتے سے۔ یہ مغفرت کیوں حاصل ہوگی؟ کب حاصل ہوگی؟ جب ہم یہ روزہ رکھیں گے ایمان و احتساب کے ساتھ۔ اگر یہ لائف روٹین ہماری بن رہی ہے، لوگ گزر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سحری افطار سب چل رہا ہے، یہ ایک لائف روٹین ہے، ایک مہینے کی ہماری آپ کی، رات بھر جگنا، دن بھر سونا، اگر اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا گیا کہ تو نظام چل رہا ہے مہینے بھر کا، یہی نظام ہے، اسی میں جینا، تو کوئی ثواب نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ساتھ میں ان تمام چیزوں کی حفاظت کریے، اور جسم کے ہر پارٹ کو آپ اللہ کے حکم کی توابع لگائیے، رسول کی توابع لگائیے، اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے روک دیجیے جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دے دیا، جس سے رسول نے رکنے کا حکم دے دیا۔ پھر یہ آپ کا روزہ آپ کے سارے گناہوں کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے روزہ یہ آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ صرف عمل نہیں ہے بلکہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اور اب وہ حدیث بھی سامنے رکھیے، آپ بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی بنیادی پیلر 5 ہیں جس پہ پورا اسلام کھڑا ہے۔ توحید کی شہادت، اس بات کی گواہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی طاقت و تدبر میں، نہ قدرت میں کوئی شریک ہے، وہ اکیلا بے نیاز۔
نماز قائم کرنا پابندی سے 5 ٹائم، اور روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، زندگی میں ایک بار حج کرنا، یہ اسلام کی بنیادی 5 پلر ہیں۔ اس حدیث میں دیکھیے یہ روزہ رکن اسلام ہے، یہ روزہ اسلام کا رکن ہے، بنیادی پلر ہے اسلام کا۔ روزے کو 2 چیزیں حاصل ہیں، دیکھ لیجئے یہ روزہ کون سا عمل ہے اور کیسا مہینہ ہے یہ۔ ایک طرف یہ روزہ اسلام کا بھی پلر ہے، رکن ہے، اور دوسری طرف یہ روزہ ایمان کا بھی پلر ہے اور ایمان کا بھی حصہ۔ کیسی اہم عبادت ہے، اور یہ اہم عبادت ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ کس طرح ضائع کرتے ہیں؟ یہی روزے کی عام تعریف جو کی جاتی ہے نا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزے دار ہیں۔ نہ ہم آنکھ کی حفاظت کرتے، کان کی کرتے نہیں، زبان کی کرتے نہیں، نہ تلاوت قرآن میں لگاتے ہیں اپنا ٹائم 1 منٹ بھی، بلکہ باقی ہماری جو روٹین لائف ہے وہ عام دنوں کی طرح ہی رہتی ہے۔ اس طریقے سے ہمارا یہ روزہ نتیجہ نہیں دیتا، فائدہ نہیں دیتا، ہم کو مقصد حاصل نہیں ہوتا روزے کا۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لوگوں تیرے اوپر ایسے ہی روزہ فرض کیا گیا جیسے تجھ سے پہلے والوں کو اوپر فرض کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ جیسے پیچھے کے لوگ متقی بنے۔ جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ پہلے بھی متقی نہیں بنے، جو آج نہیں کریں گے روزے کو حقیقی معنوں میں استعمال وہ بھی متقی نہیں بنیں گے، روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو روزے کو با مقصد بنائیے، با مقصد بنائیے، اپنے آپ کو چینج کر لیجئے۔ آدھا مہینہ گزر چکا ہے، آدھا مہینہ آپ کے سامنے میں، اس آدھے مہینے میں بھی کوشش کریے کہ ہم اپنی لائف کو بدل لیں اور اس طرح کا لائف بنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا ہم سے، جس کی امید کی جانی چاہیے ایک مومن سے۔ اور ایک کردار لائیے کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ مقصد روزے کا یہ ہے کہ آج سے 15 دن آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی بھی موقع پہ نہیں بولیں گے، مذاقاً بھی جھوٹ نہیں بولیں گے آپ، تفریحاً بھی جھوٹ نہیں بولیں گے آپ۔ اپنے آپ پہ بینڈ کر دیجئے آپ اس چیز کو، دھوکہ نہیں دیں گے کسی بھائی کو، جو وعدہ کریں گے اسے نبھائیں گے، گالی نہیں بکیں گے، اگر کسی نے دی بھی جھگڑا بھی کیا تو کہہ دیں گے بھیا میں روزے دار ہوں۔ کوئی آپ سے بحث بھی کرے ایسے موقع پر تو امید ہوتی ہے ایسے موقع پر کہ آپ بھی غصے میں کچھ کہہ جائے، اسے اتنا معذرت کر لیجئے میں روزے دار ہوں۔ آپ کا اتنا ہی کہنا کافی ہوگا، میں روزے دار ہوں، میں کچھ نہیں بول سکتا۔ اپنے آپ کو پابند بنائیے، انشاءاللہ باقی کے 11 مہینے آپ کے اسی انداز میں گزریں گے، پھر آپ متقی ہوں گے، باکردار مومن ہوں گے، اور آپ ایمان اور اسلام کی ترقی کا باعث بن جائیں گے۔ یہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کے کہیں گے کہ ہاں یہ مسلمان، ایسا ہوتا ہے مسلمان، جیسے صحابت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تقویٰ کا فائدہ کیا ہے، ٹائم ہو رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے پورا کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ آپ کو متقی کیوں بنانا چاہ رہا، تقویٰ کا مقصد کیا ہے۔ کوئی چیز اگر حاصل ہوتی کرنے کو اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ روزہ اس لیے تاکہ تقویٰ ہو، تقویٰ کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو حاصل کر کے کیا ہوگا؟ کماتے آپ اس لیے ہو کہ کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھا مکان ہو، آپ کے بچے اچھا کھائیں پیئے، لیکن کما کر اگر آپ کنجوسی کرو، سب کو نوٹ گن کے رکھ لو، بچے پہ خرچ نہ کرو، خود پہ خرچ نہ کرو، اس دولت کا فائدہ کیا آپ کا؟ تو کوئی چیز ہم جب حاصل کریں گے اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے جو کہا متقی بننا ہے، متقی تقویٰ کے لیے روزہ فرض کیا گیا، اس تقویٰ کا فائدہ آپ کو کہاں کہاں ملتا ہے، اس زندگی میں کہاں ملتا ہے، اور آخرت میں کب کس طرح سے ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تقویٰ ہی دراصل وہ چیز ہے جس کے لیے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ آپ میں تقویٰ ہو، آپ با کردار مومن بنیں، اور آپ سے اعلیٰ مقاصد حاصل کیے جائیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ اعلیٰ درجات حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی ہیں نا، اس میں صرف متقی رہیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے خطبے میں ہم کوشش کریں گے کہ تقویٰ کا اصل مفہوم، تقویٰ کا مقصد، تقویٰ کا انجام، تقویٰ کا فائدہ اس دنیا میں آخرت میں ہم آپ کو بتا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔